السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی آیت میں ایلا کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔ ایلا اصل میں ہے کیا؟ ایلا یہ ایک قسم کی قسم ہے جو کہ عورتوں کو چھوڑنے کے لیے کھائی جاتی تھی۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بہت مذاق ہوتا تھا، ان کی عزت ویسی نہیں ہوتی تھی جیسی عزت کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ لوگ یعنی زمانے جاہلیت میں کفار مشرکین کرتے کیا تھے، وہ عورتوں کو الگ کر دیتے تھے اور معلق رکھتے تھے۔ معلق یعنی لٹکا کر رکھتے تھے۔ لٹکانے کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب رسی سے لٹکا دیتے تھے، لٹکانے کا مطلب یہ کہ ان کو نہ تو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور نہ یہ کہ ان کو الگ کرتے تھے۔ یعنی جس طریقے سے آدمی نکاح میں رہتا ہے، شادی شدہ زندگی گزارتا ہے میاں بیوی، نہ تو ویسے کرتے تھے اور نہ ہی طلاق دے کر کے الگ کرتے تھے، اور عورت لٹکی رہتی تھی کہ اس کو خود نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، مجھے کرنا کیا ہے۔ تو وہ ایک انلیمیٹڈ وقت تک کے لیے ہوتا تھا کہ وہ سال سال دو دو سال تک بھی ایسے ہی نہ طلاق دیتے تھے نہ ساتھ میں رکھتے تھے، اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو اسلام نے اس سلسلے میں حد لگائی، یعنی حد بندی کر دی، ایک لمٹ بنا دی۔ حد لگائی مطلب ایک حد بنا دی، ایک لمٹ بنا دیا۔ یہ نہیں کہ مطلب آپ جتنا دن چاہیں، جب تک چاہیں آپ عورت کو چھوڑ دیں، معلق کر کے رکھیں، لٹکا کر کے رکھیں، اور پھر جب من میں آئے سال دو سال بعد پھر اب اس کے بعد اس کے ساتھ رہنے بھی لگیں، ایسے نہیں۔ کیونکہ اس کی بھی زندگی ہے، اس کا بھی حق ہے، وہ بھی اپنی زندگی گزارے گی نا۔ آپ اگر ایک طرف ہوں گے تو پھر وہ بھی تو ایک طرف ہوگی، ورنہ وہ بھی پریشان حال ہے۔ تو اس سلسلے میں اسلام نے میکسیمم 4 مہینے کی مدت لگا دی۔ 4 مہینے کی مدت یعنی کہ یہ میکسیمم ہے۔ اس پہ یعنی 4 مہینہ ہوتے ہوتے آپ کو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا کہ آپ عورت کو رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی سلسلے میں بات ہو رہی ہے للذین یؤلون من نسائہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم، للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون ایلا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، تربصوا اربعۃ اشہر، ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے، انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ 4 مہینہ یعنی یہ ایک مدت، میکسیمم مدت کا بیان ہو گیا۔ جیسے ایک مرد یہ بھی کہہ سکتا ہے میں قسم کھاتا ہوں تم سے کہ میں تمہارے پاس 1 ہفتے تک نہیں آؤں گا، تو یہ قسم والے احکام میں چلا جائے گا۔ اس کے پہلے یعنی آیت نمبر 225 اور 224 یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے، تو اس میں ہم نے قسم کے بارے میں احکام وغیرہ بیان کیے ہیں کہ قسم کھانے کا کیا ہے، قسم کیسے کھائی جاتی ہے، کیا اس کا کفارہ ہے، قسم پورا نہ ہو کیا جائے تو کیا کرنا ہے، کون سی قسم پورا کرنا ضروری ہے، دیگر ساری چیزیں ہم نے بہت ڈیٹیل سے، بہت تفصیل سے وہاں پر ہم نے بتائی ہے۔ تو ان 2 آیتوں کو دیکھ لیجئے۔ تو یہاں یہی ہے کہ اگر کہا کہ میں 1 ہفتے تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا، یعنی تمہارے سے جسمانی تعلق نہیں بناؤں گا، تو 1 ہفتے تک اس کو اب نہیں بنانا ہے۔ اگر وہ بنائے گا تو وہ قسم کا جو کفارہ ہے وہی قسم توڑنے کا کفارہ، اس کو قسم کے معنی میں ایلا، اس کو ایلا کہتے ہیں، اور ایلا کو قسم کے حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اب وہ اگر 1 ہفتے تک جیسے اس نے ایلا کیا جتنے دن تک کے لیے، تو اگر اتنے دن تک وہ رکا ہوا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اتنے دن کے اندر پہلے ہی اس نے اگر اسے ہم بستری کر لی، تو اب اس کو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ جو اس نے عزم کیا تھا، قسم کھایا تھا، اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ وہی ایک غلام آزاد کرنا، نہیں تو 10 فقیر کو کھانا کھلانا، نہیں تو 10 فقیروں کو کپڑا دینا، اور یہ سب نہ ہو سکے اگر تو 3 دن کے روزے رکھنا، یہ کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں 5 مہینے تک ایسا کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ 4 مہینہ میکسیمم ہے، اس سے اوپر کا ایلا نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایک مبہم ہے، مبہم یعنی کہ ان کلیئر ہے
کلیئر ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ کتنے دن کا ایلا کر رہا ہے، تو اس کو 4 مہینہ مانا جائے گا، یعنی 4 مہینہ میکسیمم اس کو مان کے چلیں گے 4 مہینہ میکسیمم اس کو سمجھا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ان کو انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ فَإِن فَاؤُوا، فا مطلب پس، ان مطلب اگر، پس اگر فاؤ وہ رجوع کر لیں، یعنی اتنے کے اندر اندر اگر رجوع کر لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے قسم کھایا اور اس کے بعد اپنے حساب سے رجوع کر لیا، چاہے قسم توڑ کر کے رجوع کیا، قسم کا کفارہ دیا، اور چاہے قسم نہیں توڑا اور اپنے وقت پر جا کر کے اس سے ہم بستری کی، تو اگر یہ ساری کنڈیشن ہو جاتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور، بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر مدت پوری ہونے کے بعد بھی وہ نہیں مل رہا ہے، یعنی کہ کسی نے 15 دن کی قسم کھائی، اس کے بعد بھی وہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے، تو 15 دن گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، تو اس کو زیادہ سے زیادہ ڈیلے کیا جائے گا 4 مہینہ، اس سے زیادہ کا ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر اندر اس کو جواب دینا ہی پڑے گا، یعنی 4 مہینہ ہوتے ہوتے اس کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا۔ نہیں لیتا ہے وہ تو جو دارالقضا ہے اسلامی حکومت میں جو عدالتیں ہوتی ہیں، وہ طلب کرے گی، بلائے گی، اور بلا کر کے اس سے معاملے کو پورا کلیئر کرائے گی، بھائی تمہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، وا مطلب اور، ان مطلب اگر، عزمو وہ عزم کر لے، الطلاق مطلب طلاق کا، اور اگر وہ طلاق کا ہی عزم کر لے، اس کے دماغ میں یہ ہے کہ بھائی طلاق ہی ہمیں دینا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر اس کے دماغ میں طلاق وغیرہ کا چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جان رہا ہے، اور اگر اس کے دماغ میں طلاق کا عزم ہے تو اب وہ ظاہر کرے، وہ بتائے اور لوگوں سے کہے، اور طلاق دینے کا جو پروسیس ہے اس کے طرف آئے وہ، لیکن وہ 4 مہینے سے زیادہ جو ہے کسی بھی عورت کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ مدت جو ہے پوری ایک دم کلیئر کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آئیے ہم تھوڑا سا اس میں تفسیر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تھوڑا اس میں تفسیر دیکھنا ذرا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم دوسرا اپلیکیشن کھولتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں ان 2 آیتوں کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائیں، تو ایلا جو ہے یہ بھی قسم ہی ہے ایک، لیکن یہ قسم ایک اسپیشل خاص ہوتی ہے، اور وہ خاص قسم کیا ہے؟ تعلق نہ رکھنے کی، یعنی ہم اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھیں گے، اس قسم کو ایلا کہا جاتا ہے۔ قسم کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ 4 مہینے کی مدت مطلب اگر جو مبہم ہے، مبہم یعنی کلیئر نہیں ہے کہ وہ کب تک کے لیے ایلا کیا ہے، ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کی مدت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہتے ہیں ایلا کے معنی قسم کھانے کے ہے، یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے مثلاً فار ایگزامپل 1 مہینے 2 مہینے تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے، تو کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ اس نے جیسا قسم کھایا ویسا کیا۔ ہاں اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا تو کفارے قسم ادا کرنا ہوگا، اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے، 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعیین کے بغیر قسم کھاتا ہے، یعنی وہ قسم کھاتا ہے کہ میں 5 مہینے کے لیے نہیں ملوں گا، یا کچھ بولتے بس وہ بولتا ہے کہ میں اپنی عورت سے نہیں ملوں گا، ہم بستری نہیں کروں گا، اور یہ چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے حتیٰ کہ 4 مہینے سے وہ ایکسیس چلا گیا، تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں، 4 مہینہ گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں یا پھر اسے طلاق دے دیں، یا پھر اسے طلاق دے دیں۔ اسے 4 مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی صورت میں اسے کفارے قسم ادا کرنا ہوگا۔ پہلی صورت کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کی اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے یا طلاق دے، تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ تو پہلی جو صورت یہاں بتائی گئی کہ اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا۔
اور یعنی مثال طور پر کسی نے بولا 1 ہفتے تک، لیکن وہ 5ویں دن میں جا کر کے ہم مس سے کر لیا، تو ایسی صورت میں اب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے، تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینہ گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں یا پھر اسے طلاق دے دیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ کفارہ قسم ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مدت کے اندر اندر کر رہے ہیں تو اس میں کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ یہ بخشنے والا مہربان، یہ اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے جو یہاں پر ہے، فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لے، یعنی کوئی آدمی روکے ہے اور وہ قسم کھایا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ ابھی ہمیں کرنا کیا ہے، تو اگر وہ طلاق کا قصد کر لے تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی از خود طلاق واقع نہیں ہوگی، یعنی اگر کوئی 4 مہینے تک تعلق قائم نہیں کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا نہیں بھائی اس کی طلاق ہو گئی، ایک طلاق پڑ گئی، ایسا نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کیونکہ اب اگر طلاق کا ارادہ ہے تو وہ واضح کرے، کلیئر کرے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر عزم ہے طلاق کا ارادہ ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو از خود طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی، یعنی عدالت اس سے کہے گی کہ تم کیا چاہتے ہو، اپنے بات واضح کرو، اور اگر تم واپس نہیں لوگے تو ہم اس کو طلاق کی طرف کا پروسیس مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، تو پھر اس کو طلاق کے حساب سے دیکھ کر کے اس آگے بڑھا جائے گا۔ تو یہ بات ہوگی، بس اتنا ہی، یہ 2 آیت بہت اہم ہے جو ہم نے بتائی آپ کو۔ اب اس کے بعد یہاں سے مطلقہ، یعنی جس کو طلاق پڑ جائے، ایسی عورت جس کو طلاق پڑ جائے اس کو مطلقہ کہتے ہیں، اس کا یہاں سے مسئلہ شروع ہوگا، یہاں سے اس کے احکامات شروع ہوں گے۔ تو بس اتنا ہی آج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کو سمجھنے والا بنائے اور اس کے مطابق ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔